والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلق آیات آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ دودھ پلانے کے بارے میں تھا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، تو حملہ سے مراد 6 ماہ لے لیں گے، اور فصالہ میں پھر باقی مدت چلی جائے گی، دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ تو اس طریقے سے 6 ماہ اور 2 سال۔ تو یہ مطلب اس پر تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں شاگردوں کا اتفاق ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہاں 2 باتیں پہلے بیان ہوئیں، حملہ و فصالہ، بچے کا ماں کے پیٹ میں بطور حمل رہنا، یعنی حمل ٹھہر جانا ماں کا، اور دودھ چھڑانا، یہ 2 چیزیں بیان فرما کر ان کی مدت ایک ذکر کی، 30 ماہ۔ تو امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ عربی اسلوب یہ ہے کہ جب 2 چیزیں بیان کی جائیں ماقبل اور ان کے لیے ایک حکم بیان کیا جائے تو یہ دونوں کے ساتھ مکمل طور پر شامل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی یوں کہے کہ زید اور عمر کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، یعنی زید اور عمر کا مجھ پر 1000 روپے قرضہ ہے، اگر کوئی یوں کہتا ہے مثال کے طور پر، تو عرب میں یوں شمار کیا جائے گا کہ زید کے بھی 1000 دینے ہیں اور عمر کے بھی 1000 دینے ہیں، یعنی 1000 کا لفظ مکمل دونوں کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اس وجہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حمل یہ بھی اس کے ساتھ بھی 2.5 سال کی مدت وابستہ کریں گے، اور دودھ چھڑانا اس کے ساتھ بھی 2.5 سال کی مدت کو منسوب کیا جائے گا۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حمل 2.5 سال تک ہوتا نہیں ہے، وہ تو بیان فرما دیا کہ 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے اور 2 سال تک بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں کم از کم مدت مراد لے لی جائے، کیونکہ یہاں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ کا قول موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حمل کم از کم 6 ماہ ہوتا ہے۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کے اندر بہت سے احتمالات ہوں اور کسی ایک چیز کی کلام کرنے والا نشاندہی نہ کرے تو اس کے کلام سے سب سے کم تو مراد لیا ہی جاتا ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ مجھ پر فلاں کا کچھ قرضہ ہے، تو کم از کم 1 درہم یا 1 روپیہ تو قرضہ مانا ہی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب یہ 1 بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، تو اب کیا شوہر نے مراد لی ہے اگر یہ نہ پتہ چلے تو کم از کم 1 تو ہوگی، کیونکہ طلاق تو واقع کرنی ہے، 1 تو ہوگی، باقی 2 اور 3 میں چونکہ شک و شبہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حمل میں بھی 2.5 سال منسوب ہونے چاہیے حمل کی طرف بھی، لیکن وہاں چونکہ حدیث موجود ہے کم از کم 6 ماہ اور زیادہ کی مدت کا کوئی اعتبار نہیں، شک و شبہ ہے، تو کم از کم 6 ماہ وہاں لے لیں۔ باقی رہا دودھ چھڑانا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دودھ چھڑانے کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ حدیث موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم 2.5 سال تک دودھ پلانے کی اجازت دیں گے، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ لیکن آپ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ حمل کے معاملے میں تو ہم متفق ہیں کہ ٹھیک ہے کم از کم 6 ماہ، لیکن دودھ چھڑانے کے بارے میں چونکہ یہ ہم نے پہلے جو آیت ذکر کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اور عورتیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر بھی دودھ چھڑانے کے سلسلے میں بھی ایک نص قطعی موجود ہے، لہٰذا 2 سال کی مدت میں 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ امام اعظم اس کے جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ حمل والے میں تو آپ نے ایک حدیث کی وجہ سے کمی کر دی کہ جی 6 ماہ، وہاں 2.5 سال مراد نہیں لیے، اور 2 سال یہ آیت کے ذریعے آپ دودھ چھڑانے کے بارے میں مدت مقرر کر لیں، تو پھر 2.5 سال کی مدت کے بیان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو 2.5 سال ذکر کیے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا وہ تو پھر بالکل باطل قرار دیا جائے گا۔ پھر بہتر یہی تھا کہ یوں معاذ اللہ ہم کیا یوں کہیں کہ صحیح آیت نہیں بیان ہوئی، بلکہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ حمل کے لیے 6 ماہ ذکر کر دیے جاتے
اور دودھ چھڑانے کے لیے علیحدہ مستقل 2 سال ذکر کر دیے جاتے. 2.5 سال کی مدت کیوں ذکر کی؟ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں 2.5 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. لیکن صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں ہم فرق کر لیتے ہیں اس طریقے سے کہ حمل کے لیے تو 6 ماہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے مطابق، 2 سال چونکہ اوپر والی آیت جو ہم نے 233 نمبر آیت بیان کی تھی اس کے مطابق 2 سال میں دودھ چھڑایا جائے گا. یہ ماؤں کے لیے حکم بیان ہوا ہے. یعنی اب صاحبین دیکھیں تطبیق پیدا کر رہے ہیں، آپ کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ ماں جب دودھ پلائے تو 2 سال تک ہوگا، اور کوئی بھی عورت پلائے دودھ بہرحال 2 سال کے اندر دودھ ختم کرنا ہوگا، اس سے آگے نہیں پلا سکتی. لیکن چونکہ 30 شہرن کا ذکر ہوا 2.5 سال کا، تو اس سے ہم یوں ضرور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی اور عورت کے بچے کو 2.5 سال کے اندر دودھ پلائے گی تو رضاعت ضرور ثابت ہو جائے گی. رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے اور اسی مدت کے اندر پلا دیتی ہے تو وہ اس کی والدہ بن جاتی ہے، جس کو رضاعی والدہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلا سگی ماں نسب کے اعتبار سے ہماری والدہ ہوتی ہیں تو ان سے نکاح حرام. تو جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ رضاعت کی وجہ سے ماں بن گئی، اس سے بھی نکاح حرام. اسی طریقے سے جو ہماری والدہ کی اولاد ہے وہ ہمارے بھائی بہن بنیں گے، چاہے وہ ہمارے والد سے ہی ہوں یا ماں نے دوسری شادی کر لی، دوسرے شخص سے اولاد ہے لیکن ہے تو ہماری ماں کی اولاد، تو وہ ہمارے لیے ہماری اولاد ہمارے بھائی بہن کہلائیں گے، ان سے نکاح حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کی جتنی اولاد ہوگی وہ اس بچے پہ حرام، کیونکہ یہ اس کی رضاعی ماں بن گئی. اس عورت کی اولاد جتنی بھی ہوگی وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن جائیں گے. تو صاحبین فرماتے ہیں اس طرح تینوں چیزیں اپنے سامنے آ گئیں اور اپنے اپنے قرینے سے اپنے اپنے مقام پر آ گئیں کہ مثال کے طور پر حمل کے بارے میں چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کی مدت بیان فرمائی تو ہم کہیں گے کہ حمل 6 ماہ کا ہے، باقی رہے 2 سال تو یہ ماں کے دودھ پلانے اور عورت کے دودھ پلانے کے بارے میں ہے. لیکن چونکہ 30 شہرن ذکر ہوا 2.5 سال، تو اب یہ ہم اللہ تعالیٰ کے قول کو معاذ اللہ باطل قرار نہیں دے سکتے. ہم کہیں گے اس قول کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ 2.5 سال کے اندر اگر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اکابرین قرآن و حدیث پہ اچھی طرح غور کر کے کوئی نتیجہ مرتب کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ایک کچھ اور کہتا ہے، دوسرا اس کے مخالف بات کہتا ہے، اور دلیلیں ہر ایک کے پاس اپنی اپنی اتنی قوی ہوتی ہیں اور اس کا دل ان دلائل پر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنی دلیل چھوڑ کر کسی اور کی دلیل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لہذا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ اختلاف باقی رہتا ہے. اچھا، اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعد کے علماء ہوتے ہیں، جب وہ ان اکابرین کے اقوال کو لیتے ہیں تو اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر یہ ہم ایز اٹ از اگر عوام کے سامنے پیش کر دیں تو عوام تو بیچاری پاگل ہو جائے گی. وہ ہم اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں، وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے. جیسے آج کل عوام الناس ہے کہ وہ جب علماء کا ذرا سا بھی اختلاف سامنے آتا ہے تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، بتاؤ اس کی مانے یا اس کی مانے. تو پھر وہ جو یہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جنہیں اصحاب ترجیح کہتے ہیں، یعنی علماء میں سے ایک بعض ہوتے ہیں جنہیں اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے. یہ اقوال جو بزرگوں کے جو آپس میں ٹکراتے ہوئے اقوال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے دلائل پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اور جس کی دلیل قوی محسوس ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ اصحاب ترجیح کہ ہم اس کو ترجیح دیں گے، اب اس قول کو ترجیح دیں گے. ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے سامنے بس یہ قول بیان کیا جائے گا، یہ نہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ عوام جو ہے وہ انتشار سے محفوظ رہے، پریشان ہونے سے محفوظ رہے، تو وہ اس قول کو پھر عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. لہذا جب امام اعظم اور صاحبین کا دودھ پلانے کی مدت کے بارے میں اختلاف ہوا کہ صاحبین 2 سال اور آپ کے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بیان فرما رہے ہیں، تو یہ اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا. تو بعد میں آنے والوں نے دلائل پر غور کر کے صاحبین کے قول کو زیادہ قوی قرار دیا کہ اس کے دلائل قوی ہیں، لہٰذا پھر یہی عوام میں عام کر دیا گیا. اور آج آپ کہیں پہ بھی سنیں گے اکثر لوگوں کو جس کو معلوم ہے وہ کہے گا بھئی دودھ کب تک پلا سکتے ہیں، بولے گا 2 سال.
تو یوں یہ بات معروف ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بھی چونکہ بہت اچھی اور قوی ہے، اس کا بس یہ فائدہ رکھا گیا یا اس سے فائدہ اٹھایا گیا یا اس کا یہ رزلٹ، یہ نتیجہ مرتب کیا گیا کہ 2.5 سال کے اندر اندر اگر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو رضاعت ضرور ثابت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جو یہ اصحاب ترجیح کسی ایک بزرگ کے قول کو فوقیت دے کر جب پبلک کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس قول کا ایک نام رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں مفتیٰ بہی۔ مفتیٰ مانے فتویٰ دیا گیا، بہی اس قول کے ساتھ۔ تو جس قول کے ساتھ یہ اصحاب ترجیح فتویٰ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اس قول کو بنیاد بنا کر، اس قول کو قول مفتیٰ بہی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مفتیٰ کہتے ہیں جو یہ مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، گھس جاتے ہیں شادیوں کے اندر اور کھاتے پیتے ہیں اور نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مفتیٰ ہے بھائی۔ تو یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری عوام جو ہے اس قسم کے لفظ سنتی ہے تو وہ اس کو موجودہ دور میں جو لفظوں کی اصطلاح یوز ہو رہی ہوتی ہے، استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس پر لاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مفتیٰ کسی کے سامنے آپ بولیں یہ مفتیٰ بھی قول ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا کوئی ہنس پڑے، اس لیے میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ سمجھائیں کہ مفتیٰ بھی قول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اصحاب ترجیح یا ہمارے بزرگوں نے اچھی طرح غور و تفکر کر کے دوسرے اقوال پر فوقیت دی ہوتی ہے اور اس کے مطابق فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں، تو اس کہتے ہیں یہ قول مفتیٰ بھی ہے۔ اور مفتیٰ بھی قول کی پہچان یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے، کیونکہ سینکڑوں مسائل سامنے آ جاتے ہیں جو آپس میں بہت گڑبڑ اور ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بعد میں آنے والے علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ قول مفتیٰ بھی کو تلاش کریں، کیونکہ اصحاب ترجیح نے کس مقام پر کس قول کو فوقیت دی، بعض اوقات وہ مقام ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پوری کتاب کو لکھ دی گئی، اس میں تمام جتنے بھی اقوال مفتیٰ بھی تھے وہ سب لکھ دیے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مسائل ہوتے ہیں تو وہ پہچاننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ایک بزرگ نے قول لکھا ہے تو یہ قول مفتیٰ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بتانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ عوام الناس تو کہیں سے بھی پڑھ کے مسئلہ بیان کر دیتی ہے کہ ہم نے ایسا پڑھا ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ جس نے لکھا ہے کیا اس نے قول مفتیٰ بھی کو نقل کیا ہے یا قول غیر مفتیٰ بھی کو نقل کر دیا۔ غیر مفتیٰ بھی قول پر فتویٰ دینا یہ صحیح نہیں ہے، شدید ضرورت کے بغیر غیر مفتیٰ بھی پر قول دینا بزرگان دین نے جہالت قرار دیا ہے کہ جہالت ہے، اس لیے اچھی طریقے سے ذرا بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ حملہ و فصالہ 30 شہراً، اس پہ جو تفصیلی کلام تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور خلاصہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی ایک مشترکہ مدت بیان فرمائی، 2.5 سال۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد یہ بیان فرماتے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ہے، تو 2.5 سال میں سے 6 نکال دیں، باقی 2 بچے، تو فصالہ سے 2 سال کا تعلق ہوگا، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اب ان پہ اگر سوال کیا جائے کہ یا تو 2.5 سال بیان ہوئے تو 2.5 سال بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، تو ان کی طرف سے جواب پھر یہ ہے کہ 2.5 سال کا فائدہ یہ ہے کہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیتی ہے تو بہرحال اس بچے کی رضاعت اس ماں کے ساتھ، یعنی رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ تو جب یہ 2.5 سال کی مدت کا بیان سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا، اس سے آپ یہ بھی نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی بچی مثال کے طور پہ 3 سال کی ہے اور کوئی عورت اس کو دودھ پلا دیتی ہے، اپنا دودھ پلا دیا اس نے، تو یہ عورت اس بچی کی رضائی والدہ نہیں بنے گی، کیونکہ 2.5 سال کے بعد دودھ پلایا ہے۔ لہٰذا اس عورت کا اگر کوئی بیٹا ہے وہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی جوان ہو گئے دونوں، لڑکا لڑکی، تو اور اس بچی نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، لیکن کب پیا ہے جی؟ 3 سال کی عمر میں پیا ہے، لہٰذا یہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اس عورت کے بیٹے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرعی احکام سیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر اس قسم کی صورتحال پیش آ جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، عورتیں جمع ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، چچیاں ہیں، اب ہوتا یہ کسی کا بچہ کسی کی گود میں، کسی کا بچہ کسی کی گود میں، کیوں بھی وہ فلاں جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہے، فلاں مہمانوں کے لیے وہ فلاں چیز بنا رہی ہے، اب وہ بچہ رونے لگا، اور جس عورت کی گود میں ہے وہ بعض اوقات ان کو دودھ اتر رہا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو پھر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ بتا دے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، اور پھر یہ حساب بھی کرنا پڑے گا کہ وہ بچی کی عمر کتنی تھی۔ اگر 2.5 سال سے اوپر تھی تو پھر تو دودھ پلانا ہی حرام تھا، 2 سال کے بعد ہی ناجائز تھا، اس کو نہیں پلانا چاہیے تھا،
لیکن اگر 2.5 سال کے اندر اندر پلایا ہے تو رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی، 2.5 سال کے بعد پلایا تو دودھ پلانا ناجائز تو تھا لیکن رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں کہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پہ اگر رش ہے گھر کے اندر تو وہ جس کو چاہے دودھ پلا دیں اور اس کی کیئر نہ کریں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام اب اس سے ایک حدیث میں ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک لڑکے کی شادی ہو رہی تھی ایک لڑکی کے ساتھ، تو شادی بھی ہو گئی، نکاح ہو گیا یعنی، تو ایک عورت اچانک آئی وہاں پر اور اس عورت نے آ کر بتایا کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی ثبوت بتاؤ، اور مطلب وہ گھبرا گئے کیونکہ وہ شادی ہو گئی تھی اور مہمان بھی جمع ہوں گے گھر کے اندر، لیکن عورت نے جب کہا تو وہ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت نے آ کے کہا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اس لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتے ہو جبکہ عورت نے یہ بات کہی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن اس میں ہمارے فقہا نے فرمایا، میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے جو شرعی گواہوں کا نصاب ہے وہ دو مرد ہیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ کوئی عورت آ کے اس طرح دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا فلاں کو، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے، بلکہ خود قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ شرعی نصاب گواہی کا یہ ہے تو اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے، گواہ پیش کرو، 2 ایسے مرد بتاؤ کہ جو تمہارے محرم ہوں اور ان کے سامنے تم نے دودھ پلایا ہو بچے کو، یعنی ایسے جیسے شوہر ہے مثال کے طور پر، اور کوئی جیسے بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہے 12-13 سال کا، بعض اوقات عورتیں انہی کے سامنے چاہے پردے میں رہ کر دودھ پلاتی ہیں، تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے سکے، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں۔ اگر عورت نہ لا سکے تو عورت کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھیں، دودھ پلانے کے لیے کے ثبوت کے لیے یہ نصاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت سے کہیں اچھا قسم کھا لو، اچھا قرآن پہ ہاتھ رکھو، یہ نہیں ہے۔ اب یہ حدیث میں پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو شارحین نے لکھا ہے واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تقوی کی تعلیم دی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ تم نہ کرو، اس لیے کہ عورت نے آ کر کہا اب تم کر بھی لوگے شادی تو ساری زندگی ایک وسوسہ سا آتا رہے گا، ہو سکتا ہے سچ کہہ رہی ہو سکتا ہے سچ کہہ رہی ہو، اگر سچ کہہ رہی ہے تو پھر تو یہ میری بہن ہے اور پھر بہن کے ساتھ رہنا تو یہ مطلب وسوسے آتے رہیں گے، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا، ورنہ فتویٰ اسی پر ہوگا کہ ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔